فالتو پانی کا استعمال نہ کرو، زمین خالی ہو رہی ہے، زمین دھس رہی، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک رہے ہیں، زمین کے ساتھ دھوکہ دینا بند کرنا ہوگا۔ اگر یہ ناراض ہو گئی تو پھر اللہ کو حکم دے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتی مجھے حکم دیجئے یا اللہ کی میں اب ان کو اپنے اندر لے لوں۔ لوگ اللہ کی قدرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، پانی نیچے جا رہا ہے بار بار۔ سورہ رحمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بندو اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا میرے پیارے محبوب ان کو بتا دو کہ ہم نے یہ جو دنیا بنائی، درخت بنائے، پیڑ پودے بنائے، پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنایا، چرندے پرندے بنائے، انسانوں کو جو طاقت عطا کی، فرمایا جب سب کچھ بنا دیا ان کے اوپر میزان لگا دیا، تکڑی لگا دی ہے، ان کی برابری کا وزن کر دیا، اور ان دنیا کے انسانوں کو بتا دو کہ جو بھی اپنی حد سے باہر نکلے گا وہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ٹکرائے گا، اور پھر جو قدرت کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں شاہ امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے بتایا کہ جو پنجاب پر حالات آئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور ہم سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ان مظلوموں کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں شاہ امام صاحب نے کیا کہا۔ میں مانتا ہوں دنیا آج انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے، یو این او کو اب یاد آیا، ہزاروں کروڑوں سال گزرنے کے بعد کی دنیا میں ماحولیاتی آلودگی آ گئی، ہوا میں آلودگی آ گئی، پانی میں آلودگی آ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، 1450 سال پہلے جب مدینہ منورہ سے قافلے روانہ کرتے ہیں اور جب ان کے سپہ سالار جاتے ہیں تو کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا میرے صحابہ کھیتیوں کو اجاڑ نہ دینا، اگر راستے میں کوئی کھیتی نظر آئے تو اس کا احترام کیا جائے، کھڑی ہوئی کھیتی کی فصل کو برباد نہ کیا جائے۔ لوگ آج درخت لگانے کی بات کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگستان میں 1450 سال پہلے اس وقت اپنے ہاتھ سے درخت لگانے کی شروعات کی جب دنیا یہ جانتی نہیں تھی کہ اگر ان درختوں کی تعداد بڑھائی نہ گئی تو آنے والے دور میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا، دنیا کے انسانوں کو کہا دیکھو پانی اگر فضول خرچ کرو گے تو حرام ہے، ہوا کو اگر گندلا کر دو گے حرام ہے، پہاڑوں کے اندر سے اگر زیادتی کرو گے تو حرام ہے، اگر آوازیں اتنی زیادہ اونچی کرو گے تو وہ حرام ہے۔ محمد رسول اللہ پہ قربان جاؤں، دین تو پڑھایا ہی پڑھایا، دنیا کا ہر طریقہ سکھایا۔ آج بھی جب یو این او پوچھتی ہے کہ اسلام نے آبادیاں آباد کرنے کا کیا طریقہ نصب کیا، قربان جاؤں رسول اللہ نے 1450 سال پہلے حکم فرمایا کہ جب کوئی کالونی بسانے لگو، جب کہیں گھر بنانے لگو تو درمیان کی سڑک اس دور کے لحاظ سے فرمایا 12 ہاتھ بالشت جو ہے ایک گھر کے دروازے سے دوسرے گھر کا دروازہ ہو تاکہ درمیان میں سے اونٹ آرام سے گزر جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ نے دنیا کو تعلیم دی ہے۔ آج کا سرکاری ملا کیا سمجھا؟ صرف 5 وقت کی نماز سکھائی ہے؟ محمد رسول اللہ نے تربیت طے کی، دنیا کے رمز ٹھیک کیے، اس کی پلکوں کو سنوارا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، یہ بات طے کی، فرمایا سب کچھ ہے تمہارے کھانے کے لیے لیکن اگر ان کی عزت نہیں کرو گے، گھر میں تشریف لائے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں اٹھایا، اس کو جھاڑا اور پھر کھا لیا۔ فرمایا عائشہ یہ رزق عزت والی چیز ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ کسی کے ہاتھ سے چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، عزت گئی ہوئی، عزت گئی ہوئی آتی نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی جو ہے، پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ پاک ہو کے آؤ، نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ وضو کر کے آؤ، نماز سے پہلے تبھی تو کہا کہ جگہ صاف ہو، حتیٰ کہ یہاں تک مسجدوں میں حکم دے دیا کہ جب تم عام وقت میں بنا اذان کے جب مسجد میں بیٹھے ہو تو جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز اتنی دھیمی رکھو کہ ساتھ والے کو سنائی
سنائی نہ دے. دنیا آج وائس پولیوشن کی بات کرتی ہے، محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بات کی. پیارے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی لوگوں کی. صحابہ کرام کو فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت نہ کاٹ دیا جائے. دنیا کے سامنے مصیبت تو آج انوائرمنٹ کی کھڑی ہوئی ہے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں انسانوں کو بار بار تلقین کرتے ہیں کہ دریاؤں کو گندلا نہ کرو، پاک پانی میں حرام پانی کی آمیزش نہ کی جائے، پاک چیزوں کو خراب نہ کیا جائے، سامان اتنا خریدا جائے جتنی ضرورت ہے، فالتو سامان بھی نہ خریدا جائے. نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے طے کیے. آج ہمیں ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ہر بندہ ایک درخت لگائے. اگر درخت لگائیں گے تو یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. آج دنیا کہتی کہ پانی کا بیجا استعمال نہ کرو، فالتو پانی کا استعمال نہ کرو، زمین خالی ہو رہی ہے. لوگ اللہ کی قدرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں. دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ابھی، ہمارے ملک میں بھی الگ الگ ملکوں میں پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک رہے ہیں، زمین دھس رہی ہے. کیوں؟ حکم ہوا تھا کہ قدرت کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، قدرت کے ساتھ بے ایمانی نہ کرنا. ہم نے قدرت کے ساتھ اتنا مذاق کیا کہ دوگلے جانور پیدا کرنے کی کوشش کی، دوگلے پودے پیدا کرنے کی کوشش کی. اب قدرت نے ہمیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ دوگلے انسان پیدا ہو رہے ہیں. جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں کہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی وہاں پر ٹکے رہو. کرونا جب آیا کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے قدرت کو گندلا کیا، ہم نے اس ہوا کو خراب کیا، پانی کو خراب کیا، ماحول کو خراب کر دیا. ساری دنیا لگی ہوئی ہے اس کام کے اوپر کہ میرا مذہب اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے. اور جس خدا نے یہ مذہب عطا کیا اور جس خدا نے اس دنیا کو بنایا، جس نے یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ پھل اور یہ پودے، یہ پورا خوبصورت جہان دیا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اور جن کی توجہ ہے ان میں سے 90% لوگ دکھاوے کے لیے 2 تصویریں کھنچوا کے کہ جی ہم پیڑ پودے لگا رہے ہیں، اپنی کھانا پوری کر رہے ہیں. وہ بھی خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، انوائرمنٹ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ساتھ میں پانی نیچے جا رہا ہے بار بار. پنجاب چ ساڈے لگاتار پانی نیچے جا رہا ہے. اور جس طریقے نال اسی پانی استعمال کر رہے ہیں کراچی، جو بربادی اسی پانی دی کر رہے ہیں، اسی تا لنگ جاواں گے، آن والی نسل دیکھتی رہو بھی کی کر رہے ہیں. مینوں حیرت ہوئی، ایک صاحب نے مینوں دسیا، میں پھر ویڈیو بھی دیکھی. انہوں نے کہا کہ اسی تا بور کرتا ہے جناب، سیدھا بارش دا پانی تھلے جاؤ گا. اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کی نا، فرمایا اگر ہم بارش سیدھی کر دیتے، سائنسدان تو اب کہتے ہیں نا، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، فرمایا اگر ہم بارش سیدھی کرتے، فرمایا انی تیزی نال تھلے گردی. تسی بھی مانتے ہو جڑی اوپروں چیز سٹیے اینی تیزی نال آندی ہے کہ وہ وزن کئی گنا ود جاتا ہے، اور جتھے وجے تے نقصان کر دی ہے. اللہ نے قرآن فرمایا بارش اگر سدھی بھیج دے تے نقصان کر دی. درمیان چ بادلاں نو چھاننیاں منگو رکھیا، انہاں دے قطرے قطرے الگ کیتے گئے، انہاں دی رفتار نو دھیمی کیتا گیا تاکہ جدو زمین تے گرے رحمت والی بن جائے. میں ماندا کچھ لوگ کہندے کہ بور کر کے سیدھا بارش دا پانی تھلے پا دو، انہاں دی نیت چنگی ہونی ہے، لیکن یہ کام چنگا نہیں ہے. اسی قدرت سنبھالن دی گل کریے، قدرت دے وچ دخل دین دی گل نہ کریے. ایک پانی جڑا زمین دی اوپرلی سطح تے گریا، وہ کئی مہینیاں چ ہولی ہولی پاک ہوندا صاف ہوندا بالکل شدھ ہوندا نیچے پہنچدا ہے. اسی سیدھا ہی بور کر کے کیمیکل والا پانی، کھیتاں دا پانی، گندا پانی، بارش دا پانی، پیراں والا پانی، وہ سیدھا ہی تھلے بھیجن ڈے ہیں تاکہ جڑا نیچے چنگا پانی بچ گیا وہ بھی جلدی خراب ہو جائے. اینوں کہندے اپنے پیراں تے آپ کلاڑی مارنا. اس لیے اگر کام ہی کرنا ہے، پانی بچانا ہی ہے، تو اس پانی نو خراب کرن دی کوشش نہ کرو جڑا تھلے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ہمیں اس بات کا.
آپ اندازہ لگائیں 1450 سال پہلے پانی کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ سمندر مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے جہاں ہم جا کے فلائٹیں اترتی ہیں؟ دریائے فرات، دریائے نیل جیسا طاقتور دریا جو آج بھی پوری دنیا کا جو سب سے بڑا کوریڈور ہے جس کے اندر سے بحری جہاز جاتے ہیں ساری دنیا کا سامان لینے، وہ عرب کی زمین کے اوپر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا جب دریا کے کنارے بھی بیٹھو تو پانی اتنا سا استعمال کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کا نام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، دین کا نام صرف ذاتی معاملات کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، دین کا کام یہ بھی ہے کہ یہ جو قدرت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں مان لیا کہ آپ اس کو سدھار نہیں سکتے، آپ اس یہاں پیڑ پودے نہیں جانے لگا سکتے جا کے، آپ کچھ نہیں، آپ پانی تو بچا سکتے ہیں، آپ کوڑا تو نہیں آپ کوڑا باہر پھینکنے سے تو بچ سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلتے ہوئے دھواں اڑانے سے تو رک سکتے ہیں، آپ کاغذ پولیتھین کے جلانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ گندگی پھیلانے سے تو اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، آپ معاشرے میں صفائی کرنے میں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو پاک رہتا ہے۔ پاکی کا تصور بھی دے دیا، اور آپ یقین مانیں صفائی اور چیز ہے، پاکی اور چیز ہے۔ صاف کپڑے پہن لینا اور بات ہے، ان کپڑوں کا پاک ہونا اور بات ہے۔ رسول اللہ نے دونوں باتیں کی، پاکی کا بھی حکم فرمایا، صفائی کا بھی حکم فرمایا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بھائی، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ مذہب کے نام پر لوگ ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں، مان لیا کہ ٹھیک ہے ووٹ بھی ضرورت ہے انسان کی، لیکن پہلے جس جہان میں رہنا ہے، جس زمین کے اوپر رہنا ہے، جس سے سارے مل جل کر ایک ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اسی زمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زمین کے ساتھ دھوکہ دینا بند کرنا ہوگا۔ اگر یہ ناراض ہو گئی تو پھر اللہ کو حکم دے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کہتی مجھے حکم دیجئے یا اللہ کی میں اب ان کو اپنے اندر لے لوں۔ ماشاءاللہ دوستو، کیا ہی خوبصورت انداز میں شاہ امام صاحب نے بتایا اور سمجھایا کہ ہمیں اللہ کی قدرت سے کیوں ڈرنا چاہیے۔ اور آج آپ نے جو پنجاب کے حالات دیکھ لیے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔